آگے اللہ سبحانہ و تعالی اہل کتاب میں جو گمراہ تھے ان کے طریقہ واردات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ خود تو گمراہ تھے ہی، لیکن ایمان والوں کو کیسے گمراہ کرتے تھے اور کس طرح ہیلے بہانے تراشتے تھے اور منصوبہ بندی کرتے تھے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی انزل اس چیز پر جو نازل کی گئی، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، وجہ النہاری دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا آخرہ اور انکار کیا انہوں نے دن کے آخری حصے میں۔ یہ بات غور سے دھیان سے سمجھنے والی ہے۔ اہل کتاب میں سے 7-8 گنڈے جو پڑھے لکھے تھے وہ اکٹھے ہوتے اور منصوبہ بندی کرتے کہ کس طرح ایمان والوں کے ایمان کو ضائع کروانا ہے اور انہیں کیسے ایمان سے گمراہی کی طرف لے کر آنا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے کہ جب صبح مسلمانوں کا مجمع ہو اس میں جا کر یہ اعلان کرو کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو مسلمانوں تم پر نازل ہوئی ہے، یعنی ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن کے احکامات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو چیزیں مسلمانوں کے لیے لازمی ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور آج ہم تمہارے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح مسلمان خوش ہو جائیں گے، کہیں گے دیکھو جی یہودی مسلمان ہو گئے۔ پھر تم ایسا کرو کہ شام کے وقت پھر ان کے مجمع میں چلے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم صبح ایمان لائے تھے، اسلام کو قبول کیا تھا، سارا دن ہم نے اس میں گزارا لیکن ہمیں اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی، لہٰذا اب ہم واپس اپنے مذہب میں جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ایمان والے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اگر ضد ہوتی تو یہ اسلام قبول ہی نہ کرتے، اب چونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس میں انہیں کوئی سچائی نظر نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ باتیں سوچ کر ان کا ذہن کمزور ہوگا، ایمان پہ ضرب لگے گی تو اسلام سے بدظن ہو کر معاذ اللہ ایمان کو چھوڑ دیں گے اور اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ ان کے ہیلے اور تدبیریں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ مضبوطی عطا فرمائی۔ گزشتہ سبق میں بھی آپ نے سنا، مرد تو مرد، عورتیں بھی اتنی مضبوط ایمان والیاں تھیں کہ انہوں نے ایمان کو ذرہ برابر بھی چھوڑنا پسند نہ کیا، اس بات پر کہ انہوں نے جانیں قربان کر دیں لیکن ایمان سے ذرا بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اور بڑی عورتیں تو بڑی عورتیں، بچی کا بھی آپ نے واقعہ سنا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان پر ثابت قدمی کی وجہ سے آسمان سے رسی کے ذریعے ڈول اتارا اور اسے پیاس کی حالت میں پانی پلایا، جسے دیکھ کر کتنے لوگ جن کے ذہن صاف تھے وہ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن اس وقت بھی ایسے بد نصیب تھے کہ جن کے ذہن صاف نہیں تھے، اتنی بڑی کرامت اور اتنا بڑا کرشماتی منظر دیکھ کر بھی وہ ایمان میں داخل نہ ہو سکے۔ تو فرمایا یہ ان کے ہیلے اور تدبیریں وہ انہی کے لیے نقصان دہ تھیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں بھی منہ کی کھانی پڑی اور ایمان والے ایمان سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے کرتے تھے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ایمان والوں کو بھی گمراہ کر دیں، لیکن اللہ کی رحمت سے جو ایمان پر مضبوط تھے اور ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر کھڑے تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور ان کے ہیلے بہانوں میں نہیں آئے۔